اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر۔ قرآن کریم فرقان حمید کی مختصر 30ویں پاری کی سورہ کی مختصر شرح کے اندر جو ہے ہماری گفتگو جاری ہے، اور اسی ذیل میں سورہ مبارکہ فجر جو قرآن کریم کی 30ویں پاری کے اندر ہے، 30 آیتوں پہ یہ سورہ مشتمل ہے۔ اس سے پہلے کہ سورہ کے الفاظ اور اس کے معنی کی جانب جو ہے وہ ہم قدم بڑھائیں اور یہ بات کریں کہ مفسرین نے کس انداز سے اس سورہ کے بارے میں گفتگو کی ہے، سب سے پہلے انسان اپنی رغبت کے لیے کس انداز سے اس سورہ کو پڑھنے کا اہل بیت علیہم السلام نے روایات کے اندر ثواب بیان کیا، اور کیا کیا زندگی میں اور دنیاوی فوائد ہیں کہ جو اس سورہ کے اعتبار سے ہمیں تعلیم دیے گئے۔ تو سب سے پہلے جس چیز کو بیان کیا گیا کہ وہ سورہ ہے کہ جس کو کہا گیا کہ یہ اس کی خاص نسبت ہے امام حسین علیہ السلام سے، کہ امام صادق علیہ السلام کیا بیان کرتے ہیں، اقرؤوا سورۃ الفجر فی فرائضکم و نوافلکم، کہ سورہ فجر کی تلاوت کرو کس کے اندر، اپنے واجب نمازوں کے اندر بھی اور اپنی مستحب نمازوں کے اندر بھی، یعنی جب انسان جو ہے وہ سورہ پڑھو، سورہ حمد کے بعد اس کی تلاوت کرے، اس چیز کی جانب ابھار رہے ہیں۔ پھر کیا کہا، فَإِنَّهَا سُورَةٌ لِلْحُسَيْنِ ابن علی علیہ السلام، یہ وہ سورہ ہے کہ جو امام حسین علیہ السلام کے لیے ہے، یعنی اس کے اندر اس کے مطالب کے اندر، اور انشاءاللہ جب اس کے اوپر بات کریں گے خاص طور پہ اس کی آخری 3 آیات کہ جس کے بارے میں کہا کہ جو بیان کرتی ہیں کہ جس کے اندر نفس مطمئنہ کی بات چل رہی ہے، جس کے اندر جو ہے وہ اس عنوان پہ بات ہے، وہاں پہ انشاءاللہ تفسیر جب اور اس کی جو ہے وہ معنی کو پیش کریں گے تو روایات بیان کرتی ہیں امام حسین کے لیے۔ تو کیا کہا، یہ وہ سورہ ہے کہ جو خاص ایک نسبت رکھتی ہے امام حسین سے، تو یہاں پہ خاص طور پہ جو عزادار ہے، جو امام حسین کا چاہنے والا ہے، ایک اس کے دل میں خاص محبت پیدا ہو جائے گی خود بخود اس سورہ کی جانب۔ پھر کیا کہا، من قرأها کان مع الحسین علیہ السلام یوم القیامہ فی درجتہ من الجنہ، اور یہ وہ شاید اس کا عظیم ترین اجر ہے کہ جس کے اوپر ہماری سب کچھ قربان ہے۔ اور وہ کیا ہے کہ جس نے اس سورہ کی تلاوت کی وہ جنت میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ان کے درجے میں موجود ہوگا۔ یہ چھوٹا ثواب نہیں ہے، امام حسین کی شخصیت کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، لہٰذا یہ اجر بھی کوئی چھوٹا اجر نہیں ہے کہ امام کے ساتھ ان کے درجے پہ ہوگا۔ پھر ایک اور جو اس کا فائدہ اور اس کا جو ہے وہ چیز کی جانب جو ہے وہ رغبت دلائی گئی کہ وہ سورہ ہے کہ جو انسان اگر جو ہے وہ اس کے ہاں اولاد نہیں ہے، پریشان ہے اولاد کے اعتبار سے کہ اولاد نہیں ہو رہی، بعض اوقات اس قسم کے مسائل آتے ہیں کہ رشتہ ہو گیا، شادی ہو گئی اور 5 6 7 8 سال گزر گئے، اولاد نہیں ہو رہی، تو جہاں انسان میڈیکل طور پہ جو ہے وہ ڈاکٹر کو دکھائے اور دکھائے ڈاکٹر کو اس میں کوئی ایسی قباحت نہیں ہے، ڈاکٹر کو دکھائے، وہیں جو ہے وہ چیزیں بھی ہیں جو بید اللہ ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہیں، تو اس میں بیان کیا کہ یہ سورہ بہت زیادہ معاون ہے، بہت زیادہ مددگار ہے اس شخص کے لیے کہ جس کے ہاں اولاد نہیں ہوتی۔ کس انداز سے روایت ہے امام صادق علیہ السلام سے کہ بیان کرتے ہیں، من قرأها عند طلوع الفجر امن من کل شیء الی طلوع الفجر من یوم الثانی، پہلا فائدہ جو بیان کیا وہ کیا کہ جو اس سورہ کی تلاوت کرے طلوع فجر کے وقت، یعنی فجر کے وقت، اگلے دن کی فجر کے وقت تک یہ جو ہے وہ محفوظ رہے گا، امان میں رہے گا، یعنی جس کو اس قسم کا خوف ہے وہ اس کی تلاوت کرے۔ پھر کہا، من کتبها وعلقها على وسطه ثم جامع زوجته يرزقه الله تعالی ولدا تقر به عینه، کہ جو اس سورہ کی تلاوت، اس سورہ کو لکھے اور لکھنے کے بعد جو ہے وہ اپنے جسم کے درمیانی حصے پہ ٹانگ لے، اپنے پیٹ کے پاس مثال کے طور پہ اس کو ٹانگ لے، معلق کر دے۔ بعض ایک روایت میں اس انداز سے، بعض ایک روایت میں ہے کہ اللہ کہا علی زوجتی، اپنے زوجہ کے جو ہے وہ بطن پہ یعنی درمیانی حصے پہ اس کو جو ہے وہ باندھ دے، اور اس کے بعد جو ہے مجامعت کرے تو خدا اس کو جو ہے وہ اولاد عطا کرے گا، اور اللہ امام صادق کیا بیان کرتے ہیں، ایسی اولاد ہوگی کہ تقر به عینہ، کہ جس کے ذریعے سے جو اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا سبب بنے گی، اس قسم کی جو ہے وہ اولاد عطا کرے گی۔ بعض ایک روایت نے بیان کیا کہ ولدن مبارکہ،
ایک ایسی اولاد عطا کرے گا خدا کہ جو انتہائی بابرکت ہوگا اس کے لیے۔ تو یہ جو ہے وہ اس طریقے سے اس کے سورہ کے مطالب کا، سورہ کے پڑھنے کا، اور اس کے دنیاوی اعتبار سے اور اس کے اخروی اعتبار سے یہ اس کے فائدے ہیں۔ سورہ کے مطالب کی اگر جانب نگاہ کی جائے تو اس کے اندر سب سے پہلے جس چیز کے بارے میں بات کی جاتی ہے، پہلے خدا کچھ عظیم چیزوں کی قسم کھاتا ہے، اور اس قسم کھانے کے بعد جو ہے وہ جو اس سورہ کا فوکس پوائنٹ ہے وہ ہے کہ حب دنیا، اور یہ کس طریقے سے دنیا کی شدید محبت ہے کہ جو انسان کو اس کا اپنا نقصان پہنچاتی ہے۔ اور پھر یہ بھی بیان کیا کہ یہ حب دنیا ہے کہ جس نے کئی قوموں کے اوپر کس طریقے سے اس بات کا سبب بنی کہ ان کے اوپر عذاب الہی آئے۔ اور ان تمام چیزوں کو ذکر کرنے کے بعد خدا نے جو ہے وہ آخر کے حصے میں دونوں طبقات کا بیان کیا کہ وہ کہ جو حب دنیا کے اندر شکار تھے ان کا قیامت میں کیا انجام ہوگا، اور وہ لوگ کہ جو حب دنیا کے شکار نہیں تھے بلکہ دنیا کے اوپر جو ہے وہ دنیا کو دین کے حوالے کر چکے تھے، ان کا جو ہے وہ نتیجہ کیا ہوگا۔ بسم اللہ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغاز ہوتا ہے سورہ کا والفجر۔ سب سے پہلے جو ہے وہ خدا کا آغاز کر رہا ہے سورہ کی، اور آغاز میں ہی قسم کھا رہا ہے، اور کس انداز سے؟ والفجر، اور قسم ہے فجر کی۔ واو یہاں پہ قسم کے لیے ہے۔ فجر جو ہے وہ کہتے ہیں جو لغت نے اس کا معنی بیان کیا، وہ کسی بھی چیز کو چیرنا، کسی بھی چیز کے اندر شغاف پیدا کرنا۔ یہ جو شغاف پیدا ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے فجر، جس طریقے سے قرآن نے بیان کیا کہ جب جناب موسیٰ کا قصہ تھا کہ جس کے اندر 12 جو چشمے تھے فجرت، اس کے اندر جو ہے وہ پتھر کے اندر شغاف ہوا زمین کے اندر، اس سے جو ہے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ تو چیز کے اندر وہ آپ اس کے اندر اس انداز سے چڑھے اور اس کے اندر جو شغاف پیدا ہو جائے، اس کو کہتے ہیں فجر۔ اسی نسبت سے جب ہماری صبح کا وقت ہوتا ہے کہ جب رات کے بعد سورج نکلتا ہے تو اس کو بھی فجر کہا جاتا ہے۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ وہ اندھیرے کی رات جو پورے طریقے سے اندھیرے جس نے پیدا کیا ہوا ہوتا ہے، یہ سورج آتا ہے اور آنے کے بعد اس اندھیرے کو چیرتا ہے، اور چیرنے کے بعد ایک روشنی ہے جو نکالتا ہے، لہٰذا کیا جاتا ہے فجر کا وقت، یعنی جس میں رات کے اندھیرے کو ختم کیا اور روشنی کو نمایاں کیا، لہٰذا جو ہے وہ اس کو فجر کہتے ہیں۔ اب جو ہے وہ یہاں پہ کون سی فجر ہے یہ جو ہے وہ معنی بیان نہیں کیا، کس فجر کی قسم کھائی جا رہی ہے، لیکن ایک بات جو بہت واضح ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی فجر کی قسم کھائی جا رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے، کم از کم ایک مطلب یہ ہے کہ انسان ایک ایسی چیز کی قسم کھاتا ہے کہ جو چیز اپنے اندر کوئی عظمت رکھتی ہو۔ مثال کے طور پہ میرے سامنے 10 روپے رکھے ہوں تو میں نہیں کہوں گا 10 روپے کی قسم، یہ 10 روپے کی قسم کہنا جو ہے کوئی ویلیو نہیں رکھتا اپنے اندر، کسی ویلیوبل چیز کی ہمیشہ قسم کھائی جاتی ہے۔ تو جب کہا جا رہا ہے والفجر تو یعنی اب یہ معنی واضح نہیں ہے کہ کون سی فجر مراد ہے، وہ کون سی صبح مراد ہے، لیکن اتنی بات طے ہے کہ وہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے اندر خاص ویلیو نارمل نہیں ہے، اگر نارمل ہوتی تو اس کی قسم نہیں کھائی جاتی۔ لہٰذا یہاں پہ مفسرین جو ہے وہ مختلف انداز سے بیان کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ فجر سے کون سی فجر مراد ہے۔ بعض ایک نے کہا جو ہے وہ ذی الحج کی فجر مراد ہے، بعض ایک نے کہا کہ روز جمعہ کی فجر مراد ہے، اور جو ہے وہ مختلف انداز سے مفسرین نے ایک معرکہ ہے جو مفسرین کے درمیان یہاں پہ دکھائی دیتا ہے۔ لیکن اب کیونکہ یہ آیت وہ ہے کہ جیسا مقدمے میں پہلے درس میں آپ کے سامنے پیش کیا تھا کہ ایسی کوئی آیت آ جائے کہ جس کے معنی واضح نہ ہو تو ہم اپنی مرضی سے معنی بیان نہیں کر سکتے، ورنہ تفسیر بالرائے ہوگی۔ تفسیر بالرائے جو ہے وہ ہمارے مکتب میں کسی طور پہ بھی اس کی گنجائش نہیں ہے، لہٰذا روایت کی جانب جب نگاہ کرتے ہیں تو یہاں پہ فجر سے مراد بیان کیا، کہا کہ الفجر هو القائم علیہ السلام، کہ اس فجر سے مراد کیا ہے؟ کہا کہ اس فجر سے مراد حضرت حجت عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی ذات مراد ہے۔ اب یہ الفاظ جو ہیں روایت کے اندر نہیں ہیں، لیکن جو بات محسوس ہوتی ہے شاید یہاں پہ مراد یہ ہو کہ جس انداز سے دنیا اندھیروں کے اندر ہوگی، تاریکیوں کے اندر ہوگی، گمراہی کے اندر ہوگی، اور اس گمراہی جس طریقے سے رات کے اندر مکمل تاریکی ہوتی ہے
اور اس تاریکی کو دور کیسے ہوتا ہے؟ ایک سورج کے ذریعے سے. یہاں سورج کی روشنی آتی ہے اور یہاں تاریکی جو ہے وہ چھٹنے لگتی ہے، اور ایک وقت وہ آتا ہے کہ سورج کی روشنی مکمل انداز سے اس تاریکی کے اوپر غلبہ حاصل کر لیتی ہے. ہم روایات دیکھیں تو کیا دکھائی دیتی ہیں کہ املا الارض قسط وعدلا کما ملعت ظلم وجورا، کہ دنیا جس انداز سے ظلم و جور سے بھری ہوگی. جس طریقے سے آج کے زمانے میں ہم دنیا کے حالات دیکھیں کہ کوئی زمین کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے کہ جو ظلم و جور سے نہ بھرا ہوا ہو. تو کیا بیان کرتے ہیں؟ گویا محسوس ایسا ہوتا ہے کہ حضرت حجت امام زمانہ کے وجود کی تاثیر کچھ اس انداز سے ہے کہ اس اندھیروں کو چیریں گے اور چیرنے کے بعد آپ کی روشنی ہوگی کہ جو پوری دنیا پہ عیاں ہو جائے گی. پھر دوسری آیت کے اندر قسم کھاتا ہے پالنے والا وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اور 10 راتوں کی قسم. اب یہاں پہ عربی گرامر کے اعتبار سے دیکھا جائے تو الف لام کا استعمال نہیں کیا جس طریقے سے سورہ پہلی والی آیت کے اندر ہے کہ والفجر، پہلے الف لام ہے پھر فجر ہے. یہاں پہ الف لام نہیں ہے. وَلَيَالٍ عَشْرٍ اس کو کہتے ہیں نکرہ جو ہے وہ اصطلاح کے نحو کے اندر. تو یہاں پہ مفسرین نے بیان کیا کہ یہ الف لام نہ لانے کی وجہ کیا ہے کہ بعض اوقات نکرے کو لایا جاتا ہے ایک چیز کی عظمت کی جانب اشارہ کرنے کے لیے. تو یعنی اشارہ ہے کہ وہ 10 راتوں کی قسم. وہ کون سی 10 راتیں بیان نہیں کی، لیکن جو 10 راتیں ہیں بڑی عظیم 10 راتیں ہیں، اس جانب جو ہے وہ اشارہ ہے. پھر اس کے بارے میں بھی بحث کہ 10 راتوں سے مراد کون سی 10 راتیں ہیں. مختلف مفسرین مختلف انداز میں اس کے بارے میں گفتگو کرتے دکھائی دیتے ہیں. بعض ایک نے کہا کہ یہ 10 راتوں سے مراد کون سی ہیں؟ ان 10 راتوں سے مراد جو ہے وہ ذی الحج کی پہلی 10 راتیں ہیں. بعض ایک نے کہا محرم کی پہلی 10 راتیں، بعض ایک نے کہا رمضان کی پہلی 10 راتیں، اور ایک جو ہے وہ تفصیل ہے. لیکن فیصلہ کہاں سے ہوگا؟ اہل بیت علیہ السلام سے، جو کہ تعویل قرآن کا علم رکھتے ہیں، حقیقت قرآن کا علم رکھتے ہیں. تو کیا بیان کرتے دکھائی دیتے ہیں وَلَيَالٍ عَشْرٍ مِنَ الْحَسَنِ إِلَى الْحَسَنِ عَلَيْهِمُ السلام. ان 10 راتوں سے مراد کون ہے؟ 10 ائمہ علیہم السلام ہیں. لیالٍ عشر ائمہ یعنی وہ 10 ائمہ. اور کون سے 10 ائمہ؟ امام حسن علیہ السلام سے لے کے امام حسن علیہ السلام، یعنی امام حسن مجتبی علیہ السلام سے لے کے امام حسن عسکری علیہ السلام تک. ان سے مراد جو ہے وہ 10 راتیں. اور بعض ایک روایت میں یا بعض ایک جو ہے وہ اس روایت کی تفسیر کرنے والوں نے اس بات کی جانب اشارہ کیا کہ یہ 10 راتیں اس وجہ سے کہیں کیونکہ یہ وہ ائمہ ہیں جو براہ راست حکومت پہ نہیں آئے. یعنی دنیا جو ہے وہ شاید اس سے مراد اس انداز سے ہو کہ دنیا جو ہے وہ ان کے فیوضات سے اور ان کی حکومتی نظام سے جو ہے اس طریقے سے استفادہ نہیں کر سکی. امام حسن کا ایک زمانہ تھا لیکن وہ بھی بہت مشکلات کے ساتھ کچھ مہینے کا زمانہ تھا. ایک باقاعدگی سے جو ہے وہ حکومت ان ائمہ علیہ السلام کو نہیں ملی اور دنیا نے حکومت نہیں کرنے دی، جس کی وجہ سے دنیا ہمیشہ ظلمت میں رہی. پھر بیان کیا والشفع والوتر، اور آڈ اور ایون کی قسم، جفت اور طاق کی قسم. اب یہاں پہ جفت سے مراد کیا ہے، طاق سے مراد کیا ہے، ہمیں نہیں معلوم. یعنی کون سا جفت مراد ہے، کون سا طاق مراد ہے. بعض ایک نے کہا کہ اس سے جو ہے وہ 9 اور 10 ذی الحجہ مراد ہیں، اگر آپ اس معنی کو لیں کہ جس میں 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کی 10 راتیں ہیں. لیکن روایت اس کے بالکل برعکس دکھائی دیتی ہیں، جو کہ ایک بالکل مختلف معنی کرتے دکھائی دیتی ہیں. اور اس میں بیان کیا کہ اور مختلف روایت کے اندر مختلف اعتبار سے اس کی تطبیق دکھائی دیتی ہے. ممکن ہے کہ سب کی سب ٹھیک ہوں. آڈ اور ایون کی قسم، جفت اور طاق کی قسم. تو بیان کیا یہاں پہ وتر یعنی آڈ یعنی وحدت، اس سے مراد کیا ہے کہ هو اللہ وحدہ لا شریک لہ، اس سے اللہ مراد ہے. اور شفع یعنی جس کے دوئی ہے یعنی جو ایون ہے، اس سے مراد کون ہے؟ کہ اس سے مراد امیر المؤمنین علیہ السلام و فاطمہ علیہ السلام اللہ علیہ. اس انداز سے بیان کیا. بعض ایک روایت اس کے تھوڑا مختلف دکھائی دیتی ہیں. وہ کیا بیان کرتی ہیں کہ الشفع سے مراد رسول خدا کی ذات ہے، اور رسول خدا اور امام علی کی ذات ہے. یعنی ایون سے مراد، دوئی سے مراد جو ہے وہ امام علی اور رسول خدا علیہ السلام کی ذات ہے، اور وتر سے مراد خداوند متعال کی ذات ہے. بعض ایک روایتیں اس جانب بھی اشارہ کیا کہ شفع سے مراد امام حسن امام حسین کی ذات ہے، اور وتر سے مراد امیر المؤمنین علیہ السلام کی ذات ہے.
پھر اگلی آیت آتی ہے، تیسری آیت، چوتھی آیت، واللیل اذا یسر، اور رات کی قسم کہ جب یہ رات گزر جاتی ہے، جب یہ رات جو ہے وہ گویا اس ایک انداز سے متحرک ہوتی ہے، رات جو ہے وہ رکی ہوئی نہیں ہوتی اور ایک جو ہے وہ گزر رہی ہوتی ہے یہ رات۔ بعض مفسرین نے اس جانب اشارہ کیا کہ رات کا اندھیرا جو ہے وہ ایک طریقے سے حرکت کے اندر ہوتا ہے مسلسل، جس طریقے سے دنیا مسلسل روٹیشن کے اندر ہے، تو اسی روٹیشن کے اندر روشنی اور اندھیرا وہ ساکن نہیں ہے، وہ اسٹیٹک نہیں ہے، بلکہ یہ بھی موو کر رہے ہیں۔ یعنی دنیا کی نسبت سے دیکھا جائے تو یہ دنیا کے اعتبار سے یہ اندھیرا جو ہے وہ دنیا موو کر رہی ہے اندھیرے کے اعتبار سے۔ اگر یہ اندھیرا اسٹیٹک ہوتا، اگر یہ اندھیرا رکا ہوا ہوتا تو یہ بہت بڑی مشکل تھی۔ تو واللیل اذا یسر، اور رات کی قسم کہ جس کا اندھیرا گزر رہی ہوتی ہے۔ یہاں پہ جو ہے وہ الف لام لگا ہوا ہے واللیل کے اوپر، تو الف لام سے یہاں پہ دو معنی جو ہے وہ لیے جا سکتے ہیں، لغت کے اندر دو معنی کے احتمالات ہیں۔ ایک معنی یہ ہے کہ الف لام سے مراد جو ہے وہ الف لام جنس ہے، یعنی تمام راتوں کی قسم۔ الف لام دو معنی میں آتا ہے، ایک معنی ویسے تو کئی معنی میں، لیکن یہاں پہ دو معنی کی تطبیق بنے گی۔ ایک معنی ہے کہ تمام راتوں کی قسم کہ جب یہ گزر رہی ہوتی ہیں۔ ایک معنی تمام راتیں نہیں ہیں، بلکہ مراد کیا ہے کہ ایک خاص رات ہے جس کی جانب خداوند متعال اشارہ کر رہا ہے۔ اب یہ خاص رات کون سی ہے یہ نہیں معلوم، لیکن الف لام جس کو اس عربک گرامر کے اندر کہتے ہیں الف لام عہد ذہنی، یہ جانب جو ہے وہ پن پوائنٹ کر رہا ہے کہ ایک خاص رات ہے جس کی جانب پالنے والا اشارہ کر رہا ہے۔ یہ خاص رات کون سی ہے یہ بیان نہیں ہوا۔ روایات کے اندر دکھائی دیتا ہے کہ واللیل اذا یسر سے مراد کیا ہے، وہی دولت الحبطر، وہی تسری الی دولت القائم علیہ السلام، کہ اس سے مراد کیا دولت حبطر ہے۔ اب اس دولت حبطر کیا ہے، اس کے اندر جو ہے ہمیں ایک کلام گفتگو دکھائی دیتی ہے۔ بعض ایک جو ہے وہ حدیث کو سمجھنے والوں نے بیان کیا کہ دولت حبطر سے مراد بنو امیہ کی حکومت ہے، جو کہ امام زمانہ کی حکومت سے متصل ہو گیا، یعنی امام زمانہ کے اس حکومت کو ختم کریں گے۔ تو یہاں پہ سوال پہلا جو پیدا ہوتا ہے وہ کہ بنو امیہ کی حکومت تو کب کی ختم ہو چکی ہے، تو پھر امام زمانہ کے ختم کریں گے، اس کا کیا معنی بنتا ہے؟ تو یہاں پہ بیان کیا کہ سفیانی، بعض ایک روایت اشارہ کرتی ہیں کہ سفیانی جو ہے وہ نسل امیہ سے ہوگا، بنو امیہ کی نسل سے ہوگا، لہٰذا اور اس کی حکومت جو ہے امام زمانہ کی حکومت سے متصل ہوگی، یعنی امام آ کے اس کی حکومت کو ختم کریں گے، لہٰذا جو ہے وہ اس جانب اشارہ۔ بعض ایک نے اس کا معنی یہ کیا کہ دولت حبطر سے مراد مکمل جو ہے وہ جو بھی بغض آل محمد رکھنے والے ہیں ان کی حکومت مراد ہے، کہ جن کو آ کے امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف ختم کریں گے، وہ یہ تسریع الی دولت القائم علیہ السلام۔ یہ تو ایک اس کے معنی کے اعتبار سے ہے۔ شاید مراد یہاں پہ یہ ہو کہ اور رات کہنے کی وجہ اس کو شاید یہ ہو، اب یہ کوئی حتمی چیز نہیں ہے، لہٰذا میں لفظ شاید کا استعمال کر رہا ہوں تاکہ مجھے جو ہے وہ سیف گیٹ مل سکے، اور وہ یہ ہے کہ واللیل اذا یسر، شاید ان کو رات کہنے کی وجہ یہ ہو کہ یہ تاریکیاں ہیں، ان حکومتوں نے انسانیت کو تاریکی میں رکھا ہے، یہاں تک کہ امام زمانہ کی حکومت آئے گی جو انسانیت کو روشنی عطا کرے گی، انسانیت کو اس مقام پہ عطا کرے گی کہ جو مقام جس کی وجہ سے انسانیت پھر نکھر کے آئے گی، انسان کے اندر کے کمالات دنیا کے سامنے ظاہر ہوں گے۔ ممکن ہے ایک وجہ یہ ہو۔ یہاں تک یہ بات ہوئی، اس کے بعد خداوند متعال بیان کرتا ہے حل فی ذالک قسم لذی حجر، کہ یہ جو ہم نے باتیں بیان کی ہیں اس میں اہل عقل کے لیے نشانی نہیں ہے، یعنی کیا یہ اتنی عظیم چیزیں نہیں ہے کہ اہل عقل اس پہ سوچیں اور یہ اس قابل بنے کہ اہل عقل جو ہے اس کو بطور قسم جو ہے وہ لے سکیں، کہ ان کے اندر قسم نہیں ہے اہل عقل کے لیے۔ حجر کا لفظ استعمال کیا اور میں آپ کے سامنے ترجمہ عقل کا کر رہا ہوں۔ حجر کا معنی جو ہے وہ لغت نے عقل کیا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حجر بیسکلی بنیادی طور پہ کہا جاتا ہے کسی بھی چیز کو روکنے کو، اسی لیے جو ہے وہ کمرے کو نام دیا جاتا ہے حجرہ۔ حجرہ کی وجہ کہنے کی وجہ کیا ہے کہ یہ جو ہے وہ گویا کہ انسان کو پرائیویسی پرووائڈ کرتا ہے، اور اس پرائیویسی کی سبب سے دوسرے لوگ جو ہے وہ اس کی پرائیویسی کے اندر داخل نہیں ہوتے ہیں، ایک طریقے سے روک رہا ہوتا ہے ان کو، اور انسان کو جو ہے کہ ایک پرسنل اسپیس پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے۔
اسی وجہ سے اس کو حجرہ کہا جاتا ہے۔ حجر کہنے کی وجہ کیا ہے؟ عقل کو، کیونکہ یہ عقل ہے کہ جو انسان کو چیزوں سے روکتی ہے، یعنی ایک شخص وہ کہ جو دیوانہ ہے، جس کے پاس عقل نہیں ہے، وہ جو چاہے جہاں چاہے کرے، اس کے اوپر کوئی روک تھام نہیں ہوگی، اس کا جیسا دل چاہے گا کرے گا۔ لیکن ایک وہ شخص کہ جس کے پاس عقل ہے، اس کی اس طریقے سے مرضی نہیں چل رہی ہوگی، بلکہ وہ کام کرنے کے اندر سنبھل کے کام کر رہا ہوگا، وہ دیکھ بھال کے اور جو ہے وہ چیزوں کو کیلکولیٹیولی کام کر رہا ہوگا، اور کہیں نقصان کی بات ہوگی تو روکے گا، کیونکہ اس کو سمجھ میں آئے گا کہ نقصان ہے۔ تو لہٰذا عقل وہ چیز ہے جو انسان کو روکتی ہے، انسان کو کئی چیزوں سے روکے گی، لہٰذا اس کو کیا کہا گیا؟ عقل۔ اور عقل کا بھی جو بازک معنی نقل کیا، اس کے اندر اس بات کی جانب اشارہ کیا کہ عقل کو عقل کہتے ہیں اس وجہ سے کہ یہ انسان کو روکتی ہے بہت ساری چیزوں سے۔ اب پالنے والے کی جانب اشارہ کر رہا ہے کہ یہ جو چیزیں بیان کی ہیں سب کے لیے نشانیاں نہیں ہیں، یہ نشانی کس کے لیے ہے؟ یہ اس کے لیے نشانی ہے کہ جو ذی حجر ہے، جس کے پاس عقل موجود ہے۔ جس کے پاس عقل موجود نہیں ہے، اس کو ان چیزوں کی نشانی اور ان چیزوں کی اہمیت کا احساس نہیں ہوگا، جس کے سبب سے یہ قسم ہی نہیں بن سکے گی، جیسا بیان کیا تھا۔ قسم کے لیے وہ چیز ہونی چاہیے، اس چیز کی قسم کھائی جائے کہ جو اپنے اندر کچھ ویلیو رکھتی ہو، اور جب یہ آیات ایک شخص کے نزدیک ویلیو ہی نہیں رکھتی تو اس کے لیے قسم کا درجہ بھی نہیں حاصل ہوگا۔ لہذا بیان کیا حلفی ذالک قسم لذی حجر، کیا اہل عقل کے لیے اس کے اندر قسم نہیں ہے؟ اچھا، خود یہ خدا جو ہے وہ سوال پوچھ نہیں رہی ہے، یہاں پہ استفہام انکاری ہے، یعنی استفہام انکاری یعنی کہ دن نکلا ہو، سورج جو ہے وہ دھوپ پہنچا رہا ہوں، میں آپ سے کہوں کیا دیکھتے نہیں ہے دن ہے؟ تو یہ میں پوچھ نہیں رہا، آپ کو بتا رہا ہوں کہ دن ہے، اور آپ کو ایسا عمل کر رہے ہیں کہ جو دن کے مطابق نہیں ہے، لہذا تنبیہ کر رہا ہوں۔ جس طریقے سے قرآن میں اور بھی موارد پہ دکھائی دیتا ہے کہ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ وہ لوگ کہ جو علم رکھتے ہیں اور جو علم نہیں رکھتے کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ یہاں پہ خدا پوچھ نہیں رہا بلکہ بتا رہا ہے برابر نہیں ہو سکتے، تو اس جانب جو ہے وہ اشارہ ہے۔ اب یہاں پہ سوال، یہ خدا نے قسم کھائی ان چیزوں کی، کس چیز کی قسم کھا رہا ہے؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یعنی وہ کون سی چیز ہے کہ جس کے بارے میں خدا قسم کھا رہا ہے؟ یعنی میں کہوں کہ قسم بخدا کل جو ہے وہ مثال کے طور پہ میں آپ کے پاس آؤں گا، تو وہ منقسم مقتسم بے جس چیز کی قسم کھائی جا رہی ہے وہ کیا ہے کہ کل میں آپ کے پاس آؤں گا۔ تو یہاں پہ وہ چیز کیا ہے جس کی خدا قسم کھا رہا ہے؟ یہاں پہ جو ہے وہ دو احتمالات مفسرین نے بیان کیے۔ پہلا احتمال یہ ہے کہ آیت نمبر 13 جو آگے آنے والی ہے وہ اس کی قسم مراد ہے کہ ان ربک لبالمرصاد، کہ آپ کا رب جو ہے وہ گھاٹ لگائے بیٹھا ہے، وہ مراد ہے۔ انشاءاللہ اس کا معنی بیان کریں گے کہ رب گھاٹ لگائے بیٹھا ہے، اس کا مراد کیا ہے؟ بعض نے کہا کہ یہ ہے، بعض نے کہا کہ نہیں یہ نہیں ہے، بلکہ قسم سے مراد کیا ہے؟ یہاں پہ کہا کہ قسم سے مراد ایک چیز ہے جو خدا نے آیات کے اندر بیان نہیں، جو الفاظ کے طور پہ بیان نہیں کیا بلکہ محذوف ہے، یعنی اس کو آیت میں ذکر نہیں کیا گیا۔ مراد کیا ہے؟ وہ مفہوم ہے کہ جو آگے آنے والی آیات کے اندر ہے، اور وہ کیا مفہوم ہے کہ جو حب دنیا کا شکار ہوا وہ جو ہے وہ اس طریقے سے آتش جہنم کا مزہ چکے گا، اسی طریقے سے جو حب دنیا کا شکار نہیں ہوا، جس نے جو ہے وہ دین کو دنیا پہ ترجیح دی، جس نے خدا کی مرضی کو ترجیح دی، وہ جو ہے وہ آخرت میں کامیاب ہوگا۔ یہ اس چیز کے اوپر جو ہے وہ قسم کھائی جا رہی ہے۔ اس ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے ان آیات تک رکھتے ہیں، انشاءاللہ آنے والے ایپیسوڈ میں مزید آیات کے اوپر کوشش کریں گے، بیان کریں گے مفسرین نے کیا بات کہی۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ ان آیات کے اوپر سوچنے سمجھنے ان پہ عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔